میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور۔ اگر قرآن کی سیلیبریشن اتنی ہے تو بتاؤ جس سینے پر قرآن آیا ہوگا وہ اس سینے کو سیلیبریٹ کیوں نہ کیا جائے، اس وجود کا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ تو اسی لیے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں، نزول قرآن کا حسن قائم کرنے والوں سنو، قرآن رحمت ہے، شفا ہے، سب کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے ہے۔ تو میں نے اپنے پیارے آقا ولی نعمت سلطان باہو کی بارگاہ میں عرض کی، حضور مومنوں کے لیے رحمت بن کر آنے والا قرآن جب آئے اس کی سیلیبریشن لوگ کرتے ہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ یہاں تو وہ آ رہا ہے جو رحمت للمومنین نہیں ہے، جو رحمت للعالمین ہے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اگلوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں مہر ثبت کر دی، جیسے کہا نا لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ کہہ کے صرف اللہ، لیکن اسی طرح کہا وما ارسلناک الا، کہ اب رحمت کا کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں، جب بھی رحمت ملے گی مدینے والے کے وجود سے ملے گی، اللہ کی رحمت کا کوئی اور اگر آپ مجھے بتاؤ تمام جہانوں کے لیے نبی رحمت ہیں تو جس دور میں نبی تھے وہ بھی نبی کا دور، آج بھی نبی کا دور، بروز قیامت بھی نبی کا ہی ذکر چلے گا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کائنات والوں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو صرف مدینے والا ہے۔ بس آگے بڑھو، ہمت کرو، مرد میدان بنو۔ اللہ نے آپ کو اولادیں دی ہیں نا، جن کی نہیں ہے ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو بھی دے گا انشاءاللہ، لیکن جن کو اولاد ملی ہے آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا، بتاؤ تمہارے بچے ڈاکٹر بن گئے، تمہارے بچے انجینئر بن گئے، وکیل بن گئے، چیئرمین ایم پی اور ایم این اے بن گئے، بتاؤ تمہارے بچے عاشق رسول کیوں نہیں بنے؟ خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں کشمیر میں گیا، نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر فوت ہو گیا، جنازہ پڑھایا سلطان بہو کی نسبت سے، بیٹا ڈاکٹر تھا، یو کے سے کوالیفائی ہو گیا ہے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور تمہاری اولادیں چور بن گئیں، ڈکیت بن گئیں، کیسے بنی؟ آج والدین روتے ہیں جی بچہ نافرمان ہو گیا، بات نہیں مانتا، شرابی ہو گیا، زانی ہو گیا، بد کردار ہو گیا، پر میں تم سے یہ عرض کروں کہ غازی ممتاز بھی تو کسی کا بیٹا تھا نا، اور علم الدین بھی تو کسی کا بیٹا تھا نا، تمہارے بچے عاشق رسول کیوں نہیں بنے؟ قصور ان کا نہیں ہے، صرف قصور آپ کا اور میرا ہے، جنہوں نے ان کو مدینے والے کا عشق سکھایا ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی لوٹ آئیے، واپس آ جائیے۔ ایک والدین کے ذمہ صرف اتنا نہیں ہے ان کو کھلا دو، ان کو پلا دو، اچھا گھر بن گیا، کوٹھی بن گئی، بنگلہ اور بینک بیلنس اور جائیداد بن گئی، ارے یہ اتنی اہمیت کا عمل ہوتا تو میرا مدینے والا کوٹھیاں بنگلے بناتا، نبی کے عاشق بناتے۔ لیکن اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اس کا انکار کر رہا ہوں، شکر ادا کرو، لیکن اصل دولت یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں مدینے والے کے عشق پہ بہرا دیں۔ مر جاؤ گے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، اور کوئی سامان ایسا کیا ہے تم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر روشن ہو؟ اگر نہیں کیا تو کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ جن کوٹھیوں پہ، جن جائیدادوں پہ تمہیں ناز ہے یہ تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، اب تمہارے پاس ہیں، اور یہ تمہاری نہیں ہے، تمہارے مرنے کے بعد کسی اور کے پاس چلی جائیں گی۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا وہی ہے۔ ایک صحابی رسول، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں عرض تھے، بوڑھی عمر کے صحابی تھے، میرے نبی نے صحابہ کے مجمع میں کھڑا کیا، کہا بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے چند سال بتائی۔ آپ نے کہا تیرے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 2۔ آپ نے کہا تیرے پاس مال اور ریوڑ کتنے ہیں؟ اس نے چند بھیڑ بکریاں بتائیں۔ ایک ساتھ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، کہا حضور یہ تو سفید جھوٹ بول رہا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ تو میرے کریم آقا اس سے مخاطب ہوئے، کہا بھائی وضاحت کرو۔ اس نے کہا حضور جو عمر کفر میں گزر گئی، جو آپ
کی یاد کے بغیر گزر گئی، وہ زندگی ہی کیا ہے؟ صرف وہی زندگی ہے جو میں نے آپ کے پیار میں گزاری ہے۔ کہا اللہ نے مجھے 12 بیٹے دیے تھے لیکن باقی 10 میرے کسی کام کے نہیں ہیں، میرے تو وہی 2 بیٹے ہیں جو میں نے دین مدین کے لیے آپ کے حکم پر دین پہ قربان کر دیے۔ کہا میرے پاس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہے پر میرا اس میں کیا ہے؟ میرے پاس تو وہی ہے جو آپ نے حکم دیا میں نے اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا۔ بتاؤ مجھے زندگی کا کوئی ایسا وقت جو نبی کے ذکر میں گزرا اس سے اچھا وقت کون سا ہے تمہارا؟ یہ نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں، یہ تمہاری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں، کعبے کے طواف ضائع ہو سکتے ہیں، اور میرے نبی کے پیار میں گزرا ہوا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ میں آخری ایک پیغام محبت دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ میں تقریر کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، اللہ کے فضل سے آپ آئیں، دربار سلطان بہو آئے ہمارے پاس، میں خود کوالیفائیڈ انجینئر ہوں، اس ملک کی بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، لیکن یہ شعور مجھے سلطان بہو نے دیا ہے کہ نبی کے ذکر سے بڑی بات ہی کوئی نہیں، اور یہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خدا کے لیے آگے بڑھیے۔ کیا اس مسجد کا خادم ہر